اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت ہم مسلمانوں کے لیے ہمارا وطن ملک پاکستان بھی ہے۔ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ اس نعمت کو اگر ہم شکر کر کے گزاریں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے مزید فراوانی ہوگی۔ اگر اس کے اندر ہم ناشکری کر کے گناہوں کی کثرت کرتے رہیں گے تو پھر ہم بھی گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، پھر ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو خدارا انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اسی طرح ملک پاکستان جو ہمارا یہ ملک بنا تھا، آپ سب جانتے ہیں یہ نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر صرف 2 ایسے ملک ہیں جو نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوئے۔ پہلا ملک مدینہ المنورہ ہے، جس کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر آباد کیا تھا۔ پہلے تو اس کو یثرب بھی کہا جاتا رہا، بیماریوں والا گھر، لیکن جب سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن میں قدم رکھ دیے، اب اس وطن کی مٹی کے اندر بھی رب تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ تو یہ جو عقیدے کی بنیاد پر ملک قائم ہوا، پہلا ملک مدینہ المنورہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائی، ان کی مدد فرمائی، اور ملک پاکستان کو بھی نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں، محمد الرسول اللہ والا جیسا قانون قائم کیا جائے، یہاں پر تلاوت قرآن مسلمان کر سکے، یہاں پر کلمۃ الحق کو بلند کیا جا سکے۔ اس وجہ سے ملک پاکستان کو مارز وجود کے اندر لایا گیا۔ اور آپ اس کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ چند سال کی کہانی تھی، اس پر بڑی محنت کی ہے ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء و مشائخ نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ بعض علماء نے تو اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ ملک پاکستان کو بنانے کے اندر 3 صدیاں لگ گئی ہیں، 300 سال لگے ہیں مسلمانوں کی الگ ریاست قائم کرنے کے لیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان ہم نے پڑھ لی، اس کے اندر جس میں چند لوگوں کا ذکر کر دیا گیا اور ملک پاکستان کے بنانے کے اندر صرف وہی شامل ہو گئے، ہم وہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر تاریخ اسلام کا وسیع مطالعہ کیا جائے تو پھر بات سامنے آتی ہے کہ ملک پاکستان کے بنانے کے اندر ہمارے علماء کا کیسا کردار رہا، ہمارے مشائخ اعظام کا کیسا کردار رہا، اور ملک پاکستان کو بنانے کے اندر حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ نے مکتوبات شریف لکھی، حالانکہ یہ 10ویں ہجری کے بزرگ ہیں، اب 15ویں صدی چل رہی ہے، یہ بزرگ 10ویں صدی کے ہیں، وہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر ایسی باتیں لکھ گئے کہ اب ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے ہی سفیر تھے، یہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ ٹھیک ہے نظام ٹھیک چل رہا ہے، اکٹھے رہنے میں کیا حرج ہے۔ لیکن ان کو کس بندے نے موٹیویٹ کیا، کس بندے نے ان کی ذہن سازی کی؟ وہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ ہیں، جنہوں نے آ کر ان کا ذہن بنایا کہ ہم ملک پاکستان بنائیں گے، الگ ریاست کو قائم کریں گے۔ اور پھر ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ آپ بھی 1905 سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے ہی سفیر تھے، آپ بھی اس چیز کے قائل تو نہیں تھے، لیکن جب آپ نے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف کو پڑھا اور ان کے ملفوظات عالیہ کو آپ نے پڑھا، قرآن و حدیث کو پرکھا، تو یہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اب ایک الگ ریاست کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا اکٹھا رہنا بالکل مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کو پروموٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تبلیغ اسلام کرنی مشکل ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ ان 2 افراد نے مل کر 1945 کے اندر محنت شروع کر دی، جگہ جگہ انہوں نے جلسے قائم کیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 مارچ 1945 کے اندر جو پشاور کے اندر جلسہ قائم کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ برملا کہا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہمارا ہندوؤں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ وہاں آپ نے مطالبہ کر دیا کہ اب ہم الگ ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا یہ وطن ہے، آپ ہمارے وطن کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے خون کے اندر آپ تقسیمات کر رہے ہیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کے اعتراضات ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کو بیان کیے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جواب دینا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سیرت اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ اسلام کو پڑھو کہ ہم نے نظریے کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پر الگ ریاست کا مطالبہ کیا ہے،
ورنہ ڈاکٹر اقبال الرحمہ فرمانے لگے کہ ابو جہل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خونی رشتہ دار تھا، وطن ایک تھا، آب و ہوا ایک تھی، ہم زبان تھے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے ابو لہب تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نظریہ دیا۔ یہ دو قومی نظریہ جو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس کی اصل بنیاد یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لکم دینکم، لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، والی دین میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ اصل دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد ڈاکٹر اقبال الرحمہ نے اسی جلسے کے اندر بیان فرمائی اور فرمایا کہ ابو جہل کا وطن بھی وہی تھا، وہ خونی رشتہ دار بھی تھا، اس کی زبان بھی وہی تھی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، ہمارا مذہب اور ہے، ہمارا دین اور ہے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور ہے، تیرا نظریہ ہمارے نظریے کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے اگرچہ جو سگا چچا ہے لیکن تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر ڈاکٹر اقبال الرحمہ مزید فرمانے لگے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے چل کر آئے تھے، دور دراز کا سفر کر کے مدینہ پاک پہنچے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا، نظریہ وہی ہو گیا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام والا نظریہ ہے، تو پھر میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا لیا اور کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر والوں میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وطن الگ ہے، ان کی قوم الگ ہے، وہ خونی رشتہ دار بھی نہیں ہیں، لیکن میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ سلمان میرے گھر والوں میں شامل ہو گیا۔ تو گویا کہ ابو لہب ابو جہل قریبی ہو کر بھی دور رہے، سلمان فارسی دور سے آیا، مصطفیٰ کریم نے سینے سے لگا لیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس لیے ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا، پھر جس کو بلندی دی قائد اعظم محمد علی جناح نے، جگہ جگہ انہوں نے جلسے قائم کیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ بمبئی کے اندر بھی جب جلسہ ہوا 1946 کے اندر، قائد اعظم محمد علی جناح وہاں خطاب کر رہے ہیں تو وہاں ایک ہندو صحافی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہے مسٹر جناح آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہاں ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، آپ یہ کیا الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے خون کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد ہمارے رشتہ داروں کو کیوں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے عرب سے چند لوگ آئے، انہوں نے آ کر یہاں اسلام کی دعوت دی، چند لوگ مسلمان ہو گئے، یہ اپنی عبادت کے اندر رہیں، آپ ہمارے وطن کو تو تقسیم نہ کریں، آپ کیوں ہماری مٹی کو تقسیم کر رہے ہیں؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے فرمایا کہ تم کچھ دیر کے لیے تشریف رکھو، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس نے بد کلامی بھی کی اور طلب کلامی پر وہ شخص اتر آیا، وہ صحافی بھی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی، آپ صاحب بصیرت ہے، آپ نے اس کو بٹھایا اور فرمایا کسی شخص سے کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ، وہ شخص پانی لے کر آپ کے پاس آیا، آپ نے پانی کے 2 بوند پی لیے، باقی پانی رکھ دیا۔ پھر اسی صحافی ہندو سے کہا کہ یہ پانی پی لو، چونکہ تم لال پیلے ہو گئے غصے کے ساتھ، تم ٹھنڈے ہو جاؤ گے، پانی پی لو۔ اب وہ پھر غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ میں ایک مسلمان کا جھوٹا پی لوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے پھر اشارہ کیا، ایک ترکی النسل شخص تھا، مسلمان تھا، آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ میاں آ کر پانی پی لو۔ وہ شخص بھاگتا ہوا آیا، اس نے شرم سمجھا کہ ہمارا لیڈر ہے، آ کر وہ جھوٹا سارا پانی وہ شخص پی گیا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح بھرے مجمع کے اندر خطاب کے دوران فرمانے لگے کہ اے لوگو تم مجھے بتاؤ میری زندگی اس ہندو کے ساتھ گزر سکتی ہے یا ترکی النسل کے ساتھ گزرے گی؟ سب نے کہا کہ ہندو کے ساتھ آپ کا گزارا ہرگز نہیں ہو سکتا، جب وہ آپ کا جھوٹا پانی نہیں پی رہا وہ آپ کے ساتھ رہ کیسے سکے گا؟ جب وہ اتنی نفرت کے پل باندھے ہوئے ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ترکی النسل شخص ہے، یہ ہندو مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا خون ایک ہے، ہمارے باؤ اجداد ایک ہیں، آپ ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن فرمایا کہ ترکی النسل شخص کو دیکھو، اس کی قوم اور ہے،
اس کا خاندان اور ہے، اس کا وطن اور ہے، میرا خونی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن اس کے ساتھ میری زندگی گزر سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ اگر میرا گزارا ہو رہا ہے تو وہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر نہیں بلکہ نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اسی عقیدے کی بنیاد پر ہمارا اکٹھا رہنا بالکل درست بھی ہو جائے گا، آسان بھی ہو جائے گا۔ گویا کہ وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم الگ ریاست قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر جس تحریک کا آغاز کیا گیا مسلم لیگ، اس کا پھر کئی علماء نے ساتھ دیا، کئی مشائخ نے بھی اس تحریک کا ساتھ دیا، کئی بزرگان دین نے دعائیں بھی اس کے اندر شامل کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو کھڑا کر دیا گیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کیسی ہستی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مرید تھے، آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ جب پشاور کے اندر جلسہ ختم ہوا تو سیال کوٹ کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے ان کو خود بلوایا اور وہاں پر ان کو منچ پر کھڑا کر ان سے خطاب کروایا اور ان کی کافی تشہیر کروائی گئی۔ کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ پیر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک داڑھی منڈا شخص ہے اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ شخص ہمارا وکیل ہے، اس کو بطور وکیل مقرر کیا گیا ہے، اگر تم بات کرتے ہو مسلح پر کھڑا ہونے کی تو مسلح پہ قائد اعظم نہیں بلکہ خود پیر سید جماعت علی شاہ کھڑا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے اور وطن کیا ہے، اس کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے خدمت لے لی، دین کا کام لے لیا، تو گویا کہ وہ ملک پاکستان کے بنانے والوں کے اندر شامل ہو گئے۔ پھر جو 1946 کے اندر اپریل کا مہینہ تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ بمبئی کے اندر۔ بعض لکھا کہ دلی کے اندر بھی ہوئی، بعض لکھا کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا جب عرس پاک ہوا، آپ کے مزار شریف پر جب عرس ہوا تو اس عرس کا موضوع ہی یہ تھا کہ رضوی کانفرنس اور قیام پاکستان۔ یہ اعلیٰ حضرت کے مزار کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا کے اندر موجود ہے۔ اور اس کانفرنس کے اندر کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ اس کانفرنس کے لیڈر حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے خزائن العرفان قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اب ان بزرگوں کا ذکر اتنا زیادہ مطالعہ پاکستان کے اندر نہیں کیا گیا۔ ہمارے بزرگان دین اولیاء اعظام کا ذکر مطالعہ پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اب پڑھنے والا بندے نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، ایم فل پی ایچ ڈی کر کے آ گیا، جی یہ چیز تو ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کا قصور ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ملک پاکستان کا قیام یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے، آپ 3 صدیوں کا مطالعہ کریں، ہمارے کیسے کیسے بزرگان دین نے اس کے اندر کردار ادا کیا، اور یہ کتابوں کے اندر تصاویر بھی موجود ہیں اور ان کے بیانات بھی موجود ہیں۔ بندہ کہتا ہے جی میں نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، فلاں بندے کا تو ملک پاکستان کے بنانے کے اندر ذکر ہی شامل نہیں ہے، فلاں کا تو میں نے پڑھا نہیں۔ بھائی آپ کا قصور ہے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ بس وہ 4 دیواری کے اندر رہ کر چند کتابیں پڑھ کے کہہ رہے جی میں نے نہیں پڑھا، تو یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ ذرا قرآن و حدیث کو غور سے پڑھیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو پاکستان بنانے کے اندر ہمارے علماء کا کردار شامل تھا۔ اس تحریک کا جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں، آل انڈیا سنی کانفرنس جو 1946 کے اندر قائم ہوئی تھی، اس کے لیڈر حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ نے 500 مشائخ کو طلب کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں ایک مشائخ کے تحت لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہوتے ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی اسی کانفرنس کے اندر شامل تھے، آپ کے لاکھوں کی تعداد میں مرید تھے۔ آپ نے وہاں پر اعلان کیا بھی جو بندہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ ایسے مشائخ کو آپ نے وہاں پر جمع کیا۔ پھر 7000 علماء تھے، 2 لاکھ افراد عوام الناس سے وہاں پر یہ جلسہ قائم ہوا۔ موضوع کیا تھا؟ رضوی کانفرنس اور قیام پاکستان۔ تو ملک پاکستان بنانے کے اندر ہمارے علماء کا کردار شامل ہے، ہمارے مشائخ کا کردار شامل ہے۔ مسلم لیگ کو پرموٹ کرنے والے اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ نے اس کے لیے دعائیں کی، تہجد کے اندر اٹھ اٹھ کر دعائیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے دعائیں کی۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب قائد اعظم کو تحائف بھیجے تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ پیر صاحب کی طرف سے کیا کیا تحفے آئے ہوں گے۔ 3 تحائف تھے۔ جب پہلا تحفہ اوپن کیا گیا، کھولا گیا تو وہ قرآن مجید نکلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسکرا پڑے، فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا پیر صاحب مجھے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔
اگر تم قرآن پڑھتے رہو گے، اس کی تعلیمات کو عام کرو گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا ملک پاکستان بنوانے کے اندر۔ جب دوسرا تحفہ اوپن کیا گیا، وہ جائے نماز تھا، وہ مصلی تھا، آپ نے کہا کہ میں سمجھ گیا نماز پڑھتا رہوں گا تو رب تعالیٰ بھی میری مدد فرمائے گا۔ تیسرا تحفہ جب آپ نے اوپن کیا تو وہ تسبیح تھی۔ آپ فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا، پیر صاحب مجھے فرما رہے ہیں کہ اے قائد اعظم محمد علی جناب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا ملک بنا رہا ہے اور ان سے محبت کرنے والوں کا ملک بنا رہا ہے، اگر ان کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے گا رب تعالیٰ تیری ضرور مدد فرمائے گا۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناب کی مدد فرمانے والے ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے مشائخ اعظام ہیں، انہوں نے اپنی محنتیں کی، اپنی دعاؤں کو شامل کیا، اور ایک شخص نے تاریخ ایسی الفاظ لکھے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں ملتا تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ ہمارے علماء کا خون بھی شامل ہے، 10 لاکھ افراد شہید ہوئے، پاکستان کی بنیادوں میں ان شہداء کا خون شامل ہے۔ اور کئی لوگوں کے جب آپ واقعات سنتے ہیں، آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں، کئی ہمارے باپے، ہمارے بزرگان دین جو اس وقت سفر کر کے آئے تھے، اپنے شہروں کو چھوڑ آئے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ آئے، کئیوں نے بہت سارا نقصان بھی اٹھایا، لیکن جب وہ بیان کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ جب میں کھیت کے اندر چھپا ہوا تھا، میں اکیلا ہی تھا، اور میں نے جب سمجھا کہ پیچھے سے سکھ آ گئے، سامنے دریائے ستلج تھا، میں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں دریا کے اندر چھلانگ لگا دوں۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، مجھے ایک لکڑی مل گئی، میں نے اس کو ساتھ لیا اور دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جب میں اندر گیا تو میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہیں اور اتنے زیادہ لوگ دریا کے اندر چھلانگیں لگا کر آ گئے۔ وہ کہنے لگا جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ ساری مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ انہوں نے سکھوں کے ڈر سے کہ ان کے ہاتھوں ہم نہ مارے جائیں، یہی شخص کہتا ہے کہ جب میں دلی سے لاہور کا سفر کر کے آ رہا تھا، کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جو لاشوں سے نہ بھرا ہوا ہو، ہر کنویں کے اندر لاشیں ہی لاشیں تھیں مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی خواتین نے اپنی آبرو، اپنی عزت بچانے کی خاطر ہندوؤں سے اور سکھوں سے بچنے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی تھی۔ تو ہمارا یہ ملک پاکستان ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا گیا، اس کے اندر شہداء کا خون شامل ہے، لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو بھولتا جا رہا ہے کہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد ہر ایک کو پتہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہر بندہ بیان کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا آگے کیا مطلب ہے یہ ہر بندہ بھولتا جا رہا ہے۔ آج شریعت کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ 14 اگست کو کیا کچھ نہیں ہوتا، ہر بندہ جانتا ہے۔ ملک پاکستان تو بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کما حق ہو کر سکیں گے، ہم یہاں پر تلاوت قرآن کو عام کریں گے، یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نظام نافذ کریں گے، لیکن آج اس نظام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مقصد تو یہ تھا پاکستان بنانے کا کہ یہاں پر مسلمان رہ کر باحیا رہ سکیں، اپنی حیا کے دامن کو پاک رکھیں اور اپنے حیا کو تھام کر رکھیں، لیکن اب حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 14 اگست کو کیا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے حال آپ کے سامنے ہیں، وہاں بچیوں سے ڈانس نہیں کروایا جاتا۔ 14 اگست کے موقع پر بلا لیا جاتا ہے، جی آج فلان ایک ایونٹ رکھ دیا جاتا ہے، جی فلان نام سے بچوں کو بلوا لیا گیا، فلان نام سے بلوا لیا گیا۔ چھٹی والے دن بھی بس اوقات اسکولوں کے اندر بلوا لیا جاتا ہے اور بچوں سے ڈانس کروایا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، اپنی بچیوں کی ذہن سازی کریں کہ ڈانس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ کفر کافروں کا طریقہ ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ آپ کہتے ہیں جی پورا ملک ہے، اس کو نظام کو چلانا بڑا مشکل ہے، ہم کیسے اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، ہم اس نظام کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ بھائی آپ اپنے آپ کو تو سنبھالیں، ہر بندہ اگر اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دے، آپ بچوں کی گٹی میں یہ چیز ڈال دیں کہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، آپ اسکول کے اندر جائیں، تعلیم حاصل کریں، وہاں پر جو غیر شرعی رسومات ہیں اس کے اندر آپ نے ملوث نہیں ہونا۔ جب آپ تربیت کریں گے، اسے پوچھ گچھ کریں گے تو پھر دیکھیں ایک بندے کی تربیت سے آہستہ آہستہ وہ تربیت آگے مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے نہیں، معلومات ہی نہیں لیں گے، اپنے بچے کو اپریشیٹ کریں گے، واہ بھائی بچی نے تو بڑا اچھا ڈانس کیا ہے، تو پھر یہ شریعت کی خلاف ورزیاں بڑھتی چلی جائیں گی، پھر جو ملک پاکستان کے بنانے کا مقصد تھا وہ تو پھر فوت ہوتا چلا جائے گا۔ تو خدا را 14 اگست کے نام پر
تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ شہداء کے نام پر ہم اصالِ ثواب کریں، اپنے گھر میں آپ تلاوت قرآن مجید کو عام کریں۔ 14 اگست کے دن اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے شہداء کا خون 10 لاکھ شہداء کا خون پاکستان کے بنیادوں میں شامل ہے، لیکن نوجوان لڑکے اپنی بائکوں پہ وہ پتہ نہیں کیا پاں لگا کر اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ کافروں کے طریقے، مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ خدا را یہ ملک پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا ہر ایک کو معلوم ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ کلمت الحق کو بلند کیا جائے، یہاں پر نمازیں کثرت سے پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کو عام کیا جائے۔ تو 14 اگست والے دن بھی ہم یہی کام کریں، اپنے گھر کے اندر آپ اعلان کریں کہ بھائی آج خلاف ورزی نہیں کرنی، کوئی باجا کسی نے نہیں خریدنا، آج جو بچہ قرآن کے 10 سپارے تلاوت کرے گا اس کو اتنے پیسے انعام دیے جائیں گے۔ آپ اعلان تو کریں اپنے بچے اور بچیوں کے اندر، آپ بچیوں میں اعلان کریں جو بچی اتنا درود پڑھے کہ اس کو آج اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایک تو عبادت کا ذہن بن جائے گا، دوسرا گھر کے اندر تربیت ہو جائے گی، تیسرا آپ اپنے بچوں پہ اگر وہ پیسے دین کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو فضول خرچی سے اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بچائیں، راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ ہر بندہ اپنے تحت جتنی ہو سکتی ہے ضرور کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے نعمت پاکستان کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔